السلام علیکم، آپ سب کو حاسب علی ٹی وی میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک کمال کی ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ ہمیں اتہاس میں کئی ایسے شہر ملیں گے جو پہلے تو زمین کے اوپر تھے لیکن آج وہ سمندر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ گریس کے سمندر میں 5000 سال پرانا ایک پورا شہر ڈوبا ہوا ہے جسے پاولو پیٹری کہا جاتا ہے۔ وقت کے گزرتے ہمارے ارتھ کی جیوگرافی چینج ہو رہی ہے۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندر کا پانی بڑھ رہا ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آنے والے سالوں میں دنیا کے کئی چھوٹے بڑے شہر پورے کے پورے پانی کے اندر ہوں گے۔ اس گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے کون کون سے شہر کتنے اور کب ڈوبیں گے، یہی سب کچھ آج جاننے والے ہیں۔ حاسب علی ٹی وی میں آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، کہیں نہ کہیں ہم سب نے گلوبل وارمنگ کا نام سن رکھا ہے۔ ہمارے پلینٹ کا ایوریج ٹمپریچر دن بہ دن بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ ایئر 1818 سے لے کر 2020 تک ارتھ کا ایوریج ٹمپریچر 1.4 سینٹی گریڈ تک بڑھ گیا ہے، اور اگر پچھلے 20 سالوں کو دیکھا جائے تو ہر سال پچھلے سال سے زیادہ گرم ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ گلوبل وارمنگ کا ریشو تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اور ناسا کے مطابق اس بات کے 95% چانس ہیں کہ یہ گلوبل وارمنگ ہیومن ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہو رہی ہے، جس میں ماس لیول ڈیفارسٹیشن اور فوسل فیول کا استعمال ہونا بھی ہے۔ فوسل فیول کے جلنے کی وجہ سے مختلف گیسز ایٹماسفیئر میں اکٹھی ہو کر گرین ہاؤس ایفیکٹ پیدا کر دیتی ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں دنیا بھر میں موجود برف کے گلیشیئر آہستہ آہستہ میلٹ ہو کر پانی کا لیول بڑھا رہے ہیں۔ فوسل فیول کا استعمال کرنے سے پہلے ہی ہوا 1800 سے لے کر 1900 تک سمندر کا لیول 6 سینٹی میٹر تک بڑھ چکا تھا، یعنی تقریباً 2.5 انچ۔ لیکن فوسل فیول انسان کے ہاتھ لگنے کے بعد سے اوشن کے لیول میں بڑھتا ہوا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ایئر 19 سے لے کر 2000 تک اوشن لیول میں 19 سینٹی میٹر کا اضافہ دیکھا گیا ہے، جو پہلے 100 سالوں کے مقابلے میں 3 منٹ زیادہ ہے۔ اس سے بری خبر یہ ہے کہ ایئر 2000 سے لے کر آج 2023 تک صرف 23 سالوں کو دیکھا جائے تو اوشن کا لیول پچھلے 100 سالوں کے مقابلے میں ڈبل سپیڈ سے بڑھ رہا ہے۔ اگر اسی سپیڈ سے گلوبل وارمنگ ہوتی رہی اور گلیشیئر میلٹ ہوتے رہے تو یہ ایئر 2100 تک ہمارے سمندر کا لیول 2.5 میٹر تک بڑھ جائے گا، اور یہ سچ میں ایک خطرناک خبر ہے۔ یعنی ایئر 2100 تک وہ کوسٹل سٹی جو بالکل سمندر کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور جن کی دوری صرف 2.5 میٹر ہے یا اس سے بھی کم ہے، وہ آدھے سے بھی زیادہ سمندر کے اندر ہوں گی۔ جیسا کہ تھائی لینڈ کا کیپٹل بینکاک، یہاں کی ایوریج اونچائی گلف آف تھائی لینڈ سے صرف 1.5 میٹر اونچی ہے، لہذا ایئر 2100 تک کچھ اس طرح سے نظر آئے گا۔ بنگلہ دیش کا کیپٹل ڈھاکہ میں بری گنگا دریا کے کنارے اچھی خاصی آبادی پانی میں ہوگی۔ سنگاپور کی بھی اچھی خاصی آبادی پانی میں ہوگی، جس میں سنگاپور پورٹ، اس کے علاوہ نیدرلینڈ کے اسٹرڈیم اور روٹردام کے ساتھ آدھے سے زیادہ ملک ہی کمر جتنے پانی کے نیچے ہوگا۔ مالدیپ میں موجود سارے آئی لینڈ اور ان میں موجود ریزورٹس کا تو نام و نشان ہی نہیں رہے گا۔ یعنی ایئر 2100 تک تقریباً 1.5 ارب لوگوں کو ان مقامات سے ہٹ کر کہیں اور شفٹ ہونا پڑے گا۔ اب یہ تو ہم نے بات صرف اس مسئلے کی جب 18 سالوں کے بعد سمندر کا لیول 2.5 میٹر بڑھے گا، لیکن خاص بات یہ ہے کہ
اگر دنیا کے تمام گلیشیئر میلٹ ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے آگے معلومات حاصل کرنے کے لیے پارٹ 2 بنایا گیا ہے اور اس کا لنک اس کے ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ آگے معلومات جاننے کے لیے لنک اوپن کریں اور آگے معلومات جانیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئے آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ابھی کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔